چونکہ اس کے جو مین راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر رسول وصیت دے کے چلے جاتے تو یہ جو امت میں 1400 سال سے خلافت و امامت کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا؟ جیسا تیسا یزید آ گیا تھا تو کیا امام حسین قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ وامرهم شورا بینہم، اصحاب نے تو بیعت کر لی تھی نا، لوگ تو جمع ہو گئے تھے نا کسی بھی صورت. وہی بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے اعتراض کیا حضرت ابو بکر کے سامنے کہ آپ خلیفہ بن گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. اب یہ کیسی شورا تھی جس میں علی جیسا فرد نہیں تھا، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں تھی، جس میں امام حسن نہیں تھے، جس میں امام حسین نہیں تھے؟ یہ کیسی شورا تھی؟ آپ نے جو باتیں رسول اللہ سے سنی، آپ نے جو دین سنا رسول اللہ سے سنا. یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے جنید بھائی یہ بچکانا باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے مولا علی سے سنا ہے، تو انہوں نے جو دین ان کے پاس ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا. کہ وامرهم شورا امام اہل سنت والجماعت کس نظام خلافت کو مانتے ہیں؟ اصول بیان کر دیں. اور یہ بتائیں کہ کیا یہ انصافی نہیں ہے کہ عالم موجود ہے اور ایک غیر عالم جو ہے وہ بیعت طلب کرے؟ ہم اس میں مولا علی کے ساتھ ہیں. اگر مولا علی خاموش ہے تو یہ ہے کس طرف آخر؟ ایک بڑا اہم چیز رہ جائے گی. دیکھیں اس چیز کو کلیئر کروائیے گا. جہاں فتنہ ہو تو ایک اور کنڈیشن دیکھیں، اس میں ایک چیز ایک بڑا اہم پوائنٹ رہ گیا، میں چاہتا ہوں وہ عوام الناس کے آگے رکھیں. وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا بتائیں. آپ کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں وصیت نہیں کر کے گئے تھے. اگر وصیت کر کے گئے تھے تو اہل سنت میں بھی اختلاف ہے. کیسے اختلاف؟ یہ ہے کہ اہل سنت میں 12 خلفاء کی حدیث ملتی ہے ہمیں، اس سے لگتا ہے کہ وصیت ہوئی تھی. قرطاس کے موقع پر حدیث کے مفہوم سے ہمیں ملتا ہے کہ وصیت نہیں ہوئی تھی. یہ دو بڑی کانٹرڈکشن ہے، اس کو ذرا کلیئر کریں. دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، قبلہ بار بار ناراض ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا مدعا کیسے واضح ہوگا. قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے، قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے واضح مصدر ہے. قرآن مجید سنی شیعہ کا اتفاق ہے. قرآن کے تابع ہے سب کچھ، قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے. اور میں نے جو بات کی کہ آپ نے جتنی بھی روایات کا حوالہ دیا، عقیدہ امامت جس کی بنیاد پر آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا عقیدہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر کفر کے فتوے بھی ہیں، جہنم کی وعید بھی ہے اگر وہ جان بوجھ کر معرفت امام کا انکار کرے. امام کی معرفت سے وہ ناشنا ہے نا، جانتے بوجھتے. تو ان کے ہاں فتوے موجود ہیں، بعض تو جانتے بوجھتے کی بھی شرط نہیں لگاتے. اس کا مطلب عقیدہ امامت بہت بڑی چیز ہے. تو وہ خبر واحد سے ثابت ہوگا. خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی. اہل سنت میں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے. تو آپ کا تو سارا ہے ہی خبر واحد. کہاں ہے ہمارا؟ آپ اہل سنت کے مناہج آپ کے پاس تو خبر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو وصیت ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں، بات کر رہے ہیں کہ خبر واحد آپ کے پاس ٹوٹل کچھ ہے ہی نہیں. نہ آپ کے پاس رسول اللہ کی بتائی ہوئی تفسیر ہے، نہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وصیت ہے. آپ کے پاس تو خبر واحد ہی نہیں. قرآن بالکل واضح ہے. مجھے ایک سوال کا طلب بھائی جواب دیتے ہیں تاکہ علامہ صاحب کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وصیت قرطاس کے موقع پر نہیں لکھوا پائے. حضور نے باہر جانے کا کہا، چلے جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، حضور بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے. عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں رسول وصیت لکھوا جاتے. یہ الفاظ ہیں اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے، کیونکہ اس کے جو مین راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر رسول وصیت دے کے چلے جاتے تو یہ جو امت میں 1400 سال سے خلافت و امامت کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا؟ جی بڑی آپ نے اچھی بات کی. اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں. جی اسی حدیث کے آخر میں آقا علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی ہیں. اچھا فرمائی ہے. ایک جملہ آپ نے بولا ہے کہ یہود کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. ٹھیک ہے، وہ وصیت ہے. جی آقا علیہ السلام نے اس پہ کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے نکال دو یہود کو. تو پھر اہل سنت یہ کیوں کہتے ہیں وصیت نہیں ہوئی؟ یہودیوں کو تو دوبارہ لے آئے جنید بھائی، یہودی تو دوبارہ آ گئے. خلافت کے بارے میں مسکن نہیں ہے نا ان کا. جزیرہ نما عرب مسکن نہیں ہے. جزیرہ نما عرب میں شرک نہیں ہے. تبھی تو جو دبئی میں مندر بنا ہے تو علماء میں اختلاف ہے کہ دبئی جزیرہ نما عرب میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جزیرہ نما عرب میں ایک دن ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے اس میں کی بھی ہے. اور اگر آپ یہ ہم پر بات کر رہے ہیں، میں حالانکہ اس کا قائل نہیں ہوں، تو بخاری میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں بے چین ہیں، کھڑے ہیں، اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے والد کے لیے لکھوا دوں. تو روایت تو رابطہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. اچھا، جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے. تبھی کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ آیت وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت وصیت نازل کی کہ تم اب وصیت کے ذریعے اپنی اولاد میں جائیدادیں تقسیم کرو. اس کے بعد خود سورہ نساء آیت نمبر 12-13 میں اللہ نے خود نازل کر دے حصے. اب وصیت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟
یعنی کہ آیت نازل ہو رہی ہے والدین کے بارے میں، ذوی القربہ کے بارے میں، کہ اپنی جائیداد کے حوالے سے وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارا کتنا کتنا مال کس کو ملے، اس کو یہ جانشینی پر لے کے جا تو رہے ہیں. اللہ کے دین کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے. میں وہ تو آیت قرآن پڑھ سے دینا ثابت پھر کروں گا نا، میں آیت پڑھ رہا ہوں. انبیاء کی کوئی علمی بات وراثت سن نہیں. لینا، پہلے بات پوری سن. زمین کی وراثت ہے، یہ آپ بات پوری زمین کی. میں آیت اس میں نے کہا مدعا خدا کا بات ہو رہی ہے کانٹیکس میں، بات ہو رہی ہے جائیداد کی وصیت کی، یہ لے جا رہے ہیں جانشین کی وصیت پر. خود سے خدا کے منہ میں اپنی بات ڈال رہے ہیں. دیکھیں جو بھی جنید بھائی میرے سوال ہیں ان کا جواب لے لیں. امام باقر کے قول کی وضاحت نہیں آئی. نہیں، آپ ہزار آیتیں بھی سنا. اچھا وصیت کا مسئلہ تو حل کریں. میں نے کر دیا نا. آقا علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کوئی کی. جانشین کے حوالے سے کوئی وصیت امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی کا مطلب چھوڑ دیا. امت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن. قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا، امرہم شورا بینہم. اچھا وہ آپ نے بتایا. آقا علیہ الصلوۃ وہ والسلام رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے. باہمی مشاورت سے مسلمان اپنا امیر چنیں گے، جس کو آزادانہ آپ کہہ لیں، ایک آزادانہ انتخابات کہہ لیں. اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کے خلاف کوئی عبداللہ احتجاج ابن نہیں عمر کیا کا گیا. ایک بڑا قول بتاؤں بخاری کا، کیونکہ بخاری کی بات چل رہی ہے. جی جی. وہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم نے یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر ٹھیک ہے، صحابی کہا رسول، ہے تو ٹھیک ہے. آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ان عادل کی ہیں. رائے ہے نا. نہیں، صحابہ عادل ہیں. روایت حدیث میں عادل ہیں. ہر کئی مسئلے میں ہزار عادل نہیں احادیث ہیں. محدث نے نقل کی. نہیں، ہر مسئلے میں عادل نہیں ہے، روایت حدیث میں عادل ہے. یہ مسئلہ بھی سنی نہیں میں تو پھر کھاتے یہ میں بھی ڈالا مسئلہ ہوا ہے. حل ہو گیا نا کہ وہ حدیث ستاروں والی. پھر وہ تو ان کا روایت. ہاں جی چلو اچھا بھائی مان. میں تو 2 سال پہلے بیان. اچھا میں اپنا ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنا جنید بھائی. دیکھیں جو چیزیں میں نے بیان کی، آیات جو قرآن سے استدلال پیش کیا، اس کے رد میں چلو آیات کے ذریعے سے ہی جو ہے نا رد پیش ہوتا تو مجھے مزہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں چھوٹے سے، اور یہ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے خلافت کا رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے، وامرہم شورا بینہم یہ لے کر آئیں، تو پھر امیر المومنین نے وامرہم شورا اس کا یہی مصداق تھا. تو 6 مہینے کیا قرآن کی مخالفت کی تھی ان کے بقول؟ کیونکہ ہم تو نہیں مانتے نا. 6 مہینے تک کیا قرآن کی مخالفت کی؟ جیسا تیسا یزید آ گیا تھا تو کیا امام حسین قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ وامرہم شورا بینہم. اصحاب نے تو بیعت کر لی تھی نا، لوگ تو جمع ہو گئے تھے نا کسی بھی صورت. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کنڈیشن میں کیا نظام دیا ہے؟ کوئی آیتیں پڑھ کے سنا دیں. وہ جو آیت یہ سنا رہے تھے، دیکھیں یہ اس قدر مہم مسئلہ ہے، مہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ملم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے وہ پہچانے کہ اس کا امام کون ہے. یہ مشخص کون کرے گا؟ یہ خود میں ڈھونڈوں گا، خود بناؤں گا، پھر کہوں گا کہ اس کی معرفت کے سوا اگر میں مرا تو میں جہنم میں جاؤں گا، جاہلیت کی موت کروں گا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو آپ کو چیز دے رہے ہیں کہ ملم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، تو اس میں ایک پیچھے بڑا ایک ہدف ہے کہ میں جس امام کو پہچانتا ہوں، جس کی میں معرفت رکھتا ہوں، تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے میرے پاس حجت ہے نا. تو اگر میں اس کی معرفت رکھوں گا تو میں جاہلیت سے بچ جاؤں گا، جاہلیت کی موت سے بچ جاؤں گا. تو یقیناً اس بات میں ہی یہ شامل ہے کہ یہ منصب منصوص من اللہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات امرہم شورا بینہم، یہ سوال مجھے آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. بھائی بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے اعتراض کیا حضرت ابو بکر کے سامنے کہ آپ خلیفہ بن گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. اب یہ کیسی شورا تھی جس میں علی جیسا فرد نہیں تھا، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں تھی، جس میں امام حسن نہیں تھے، جس میں امام حسین نہیں تھے؟ یہ کیسی شورا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے وامرہم شورا بینہم، اور لوگوں نے مجھے بنا لیا، لوگوں کے اس سے میں بن گیا، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی اس امرہم شورا میں علی کہاں ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا کہاں ہیں؟ آج تک اس سے پہلے جن بھی مفتیوں سے میں نے سوال کیا کہ بات کو گول کر کے پتہ نہیں کہاں باتیں چلی جاتی ہیں، نہ باتوں کا جواب ملتا ہے، نہ کوئی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کریں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہیں علماء کرام، ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھیں، کہ وہ ہمیں دلیل دیں، کوئی مطمئن کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمائندگی اہل سنت کی، لیکن ہر مفتی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے جو بالکل اہل سنت سے ہٹ کر نہیں، بالکل ہے الحمدللہ. میری بات اور عقیدہ شیعت کی بات مختلف ہو، خدا کی قسم میں یہ لباس پہنوں، میں بھی یہ امامہ اتار دوں گا خبر واحد پر. یہ وہ نہیں، آپ نے خبر واحد پھر یہ جو ہے آپ نہیں ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، شافعی کو پڑھ لیں، مالک کو پڑھ لیں. دیکھیں اوامرہم شورا بینہم رسول اللہ کی کون سی تفسیر کے مطابق آپ نے یہ نکالا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن سے بتایا شروع میں. بھائی رسول اللہ نے تفسیر کیوں نہیں کی؟ یعنی آپ اس آیت کو منکر ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ والراسخون فی العلم، یعنی زمانے میں کوئی علم قرآن کا جاننے والا غلط پڑھ رہے ہیں. کیسے واو پہ وقف کر رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے. اللہ صرف جانتا ہے، اور والراسخون فی العلم کے آگے جو اگلا حصہ ہے وہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ میں حافظ کس طرح سے بیان فرما دیں. یہ انہوں نے واو میں جو واو کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے. ہاں
اور یہ انہوں نے ترکیب نہیں راسخون فی العلم کیا ہے؟ نہیں آپ راسخون فی العلم کیا ہے؟ نہیں آپ ترکیب جو ہے میں سمجھ نہیں آپ یہ بتائیں تو راسخون فی العلم کیا ہے یہ بتائیں. سن لینا آپ اس کو چھوڑیں نا. چلو میں نے مان لیا اللہ جدا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں آتا, جواب ہمیں بھی جواب اللہ جدا میں نے مان لیا. ہمیں بھی جواب راسخون فی العلم کو کس اصول پر اس بھائی آپ میں نے آپ کی بات مان لی نا. اللہ کے ساتھ نہیں ہے راسخون علم نہیں. کیا غلطی پھر مان کیا رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بتائیں نا راسخون علم کیا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ بتائیں. پھر آپ پہلے بتا پھر دینا. آپ صرف جھوٹا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر قرآن کی ترکیبات کریں نہ کہ جو سننے والوں کو سمجھ میں سوال کیا نا میں نے. آپ بتا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے. نہیں فہم قرآن پر زیرو ہیں. اچھا وہ آپ زیرو ہوں گے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ائمہ کی تفاسیر موجود ہیں. ان کا مین پوائنٹ میں چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا ائمہ کی تفاسیر ہے نا. الحم سے لے کر ان سے پوچھیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا؟ سوال کریں. مولا علی. تو میں تو قائل ہوں ہم در علی پر جائیں گے. اچھا ان کی ایک دلیل ہے. ان کی ایک دلیل ہے. سنیں یہ پوائنٹ رہ جائے گا. میں چاہ رہا ہوں عوام کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت. یہ روایت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے بخاری میں لکھا ہے ثابت نہیں ہے. تو بخاری قرآن آپ ہر بات کو خبر روایت. تو انہوں نے کہا کیا مولا علی کا جو عمل ہے سنی منہج کو جانتے نہیں ہیں. امام دار کو تنی اٹھائیں. دیکھیں یہ وقت ضائع کر رہے ہیں. مفتی صاحب کے پاس اپنے مکتب کے اپنے نظام کے کوئی دلائل نہیں ہے. جس نے کہا اچھا آپ ایک جملہ دے دیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب 6 مہینے ویت والی جو روایت ہے اس کو صحیح مانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا. عرض کرنا یہ وہ لے گئے وراسخون فی العلم. اور امام دار قطنی کا اٹھائیں, امام حمیدی کا اٹھائیں, سب نے لکھا ہے اس بات کو. 6 مہینے والی روایت ثابت ہی نہیں. امام بہقی نے لکھا ہے کہ یہ تو بیت آپ کے پاس قرآن کے بعد سچی کتاب بخاری کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے بتائیں. تو آپ کا عقیدہ ہے یہ برے صغیر کا جھوٹ ہے. برے صغیر کا جھوٹ. امام دار قطنی نے 18 روایتیں بخاری کی عرب نے بھی اس بات کی قائل ہے. بھائی عرب میں مسلم کو حجت مانا جاتا ہے. یہ آپ سے کس نے کہا دیا؟ عرب میں مسلم کو ترجیح ہے بخاری پر. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ تو مسلم نے بھی یہ بات لکھی ہے. عرض کر رہا ہوں نا کیا لکھی ہے اس نے یہی لکھا ہے نا کہ بھائی 6 مہینے نہیں کی. اب سن لینا. آپ مسلم کی بات کریں تو مسلم پہ کر لیتے ہیں. اب سن لیں مسلم کی بات مسلم میں کر لیتے ہیں نا. اس روایت کے اندر میں نے جو پہلے بھی بات کی ان سے, اس روایت کے اندر جو الفاظ موجود ہیں سارے طرق اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے مد مقابل صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ مولا علی نے 3 دن بیعت کی جب آقا علیہ السلام کی تجہید و تکفین سے فارغ ہوئے. اس وقت تک معاملہ وہیں پر تھا. کتاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں. سنن الکبریٰ للبیہقی. اس کے اندر روایت سند پیش کریں. صحیح سند ہے. نہیں سند صحیح سند ہے. صحیح آپ ترقی کرتے ہیں. میں سند نہیں آپ مجھے یار آپ دیکھیں نا آپ جو مشہور میں نے اپنی کتاب میں وہ روایت نقل کی. دیکھیں میری بات سنیں. یہ بات کرتے ہیں خبر واحد میں عقیدہ نہیں آئے گا. ان کے علماء عقیدہ نہیں ہے. جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین نے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی. جمہور اہل سنت. یہ آپ اپنی ذاتی رائے لے کر آئے ہیں. ویسے میں ان کو آیت بھی پیش کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا کا مدعا کیسے. آپ بتائیں خدا کا مدعا. ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں. آپ کے ابن حجر اسقلانی اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جو آج تک چیز رائج تھی اب یہ بخاری مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے. ان کے سارے مورچے نہیں آپ نے کیوں اٹھایا؟ آپ اس کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. آپ آ جا کر اس پہ ہاتھ اٹھا لیں. نہیں آپ مجھے دیکھیں میری بات سنیں. ایک آیت ہو نا تو پھر مسئلہ ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الكتاب. اس کا ہدف کیا ہے؟ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 امیر المومنین سیاق کلام اہل کتاب اللہ کافروں سے مخاطب ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. امیر المومنین تو پھر آپ سر دین سے ہاتھ اٹھا لیں. آج سارے دین آپ نے جو باتیں رسول اللہ سے سنی, آپ نے جو دین سنا رسول اللہ سے سنا. یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے جنید بھائی یہ بچکانا باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے مولا علی سے سنا ہے تو انہوں نے جو دین ان کے پاس ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا. شروع سے وہی بات چلے اس کی تفصیل تو بیان کر رہا ہوں نا. قرآن مجید کو سمجھنے کا بار بار میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ بات 4 گھنٹے تک بھی ہو جائے. علامہ طباطبائی کی ان کی تفسیر ہے. بھائی دیکھیں جنید بھائی ہمارا موضوع ہے خلافت و امامت. جی جی بالکل. یہ نظام ان سے آپ اللہ کے رسول اور قرآن سے ثابت کروائیں. جی جی میں چاہ رہا تھا اس کو اچھے طریقے ہمارے نزدیک اسلام نے کوئی نظام میں کہہ رہا تھا اس کو کنکلوڈ. تو بھائی امروم شورا آج ان کو جو ہے نا سارے مل کے آج سارے مل کے امروم شورا امام اہل سنت والجماعت کس نظام خلافت کو مانتے ہیں اصول بیان کرتے ہیں. اور یہ آج ان سے کہیں کہ آج آیت موجود ہے نا امروم شورا بینہم تو بسم اللہ امام مہدی بنا لیں جو سب تمام پوری امت کا ایک خلیفہ ہو. آج کیوں نہیں بناتے؟ تو جو نہیں بناتا اس سے پوچھیں. اچھا تو آپ پوری امت سے پوچھ رہا ہوں نا میں آپ کے ذریعے سے. آپ بتائیں نا بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اس نظام کو نہیں مانتے نا. آپ تو اس نظام کو نہیں مان رہے نا. تو بھائی یہ ہے کہ بھائی یہ نظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہم کیوں انتظار کریں؟ پھر ہم بنا لیں خود یا جنید بھائی خلیفہ بن جائیں یا یہ بن جائیں. عرض کر رہا ہوں نا ہمارے یہاں ایک اور روایت بھی موجود ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
یہ مہدی کے لفظ کے اوپر جو اتنا بحث کیے جا رہے ہیں. اچھا مہدی ابھی ان سے میں نے پوچھا سوال کر لیا عالم کون ہے؟ تو عرض امیر کیا نا میں نے، المومنین عالم ہے نا، اس میں ہے نا تو مولا امیر علی. المومنین عالم ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، تو ہدایت کون کرے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو ایک بکر، خلیفہ موجود ہیں جس سے ہدایت لینی ہے. اب یہ تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا کانٹرڈکشن یہ ہے. بتائیں. ایک منٹ مفتی صاحب، امیر المومنین کو عالم مانتے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں، اور عالم جو ہے وہ بیعت کرے کس ہم کی؟ جو امام ان سے کم زید کے علم والا. ساتھ ہیں، امام زید بن علی کے ساتھ ہیں. نہیں انہوں نے دیکھیں، اس کا جواب دیا ہے. نہیں میری بات سنیں نا، جو فتویٰ امام زید پہ وہ ہم پہ. نہیں آپ جو ہے آپ قرآن کو نہیں مان رہے، آپ مجھے کر دیں کیونکہ بحث بڑھتی جائے. نہیں میری بات سنیں، عالم امیر conclude کر المومنین دیں. کو مانتے ہیں، جی جی. تو یعنی جو خلیفہ بنتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے بقول ان کے، وہی میں نے سارا کب دین کہا دیتا ہے؟ ہے. آپ نے شروع میں کہا کیا کہا ہے؟ کہ بھائی جو خلیفہ بنانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تمام امور کو سنبھالتا ہے. تو آپ کی ہدایت کا نسبت سے میں بیان کر دیکھیں، رہا تھا. ان کے جو حکومت کے امام ہیں وہ دوسرے ہیں، ان کے حدیث کے امام دوسرے ہیں، ان کے فقہ کے امام دوسرے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، اور اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. نہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ہم ان سے احکام لیتے ہیں جو وہ دین کو جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، مجتہد ہیں، ان سے دین لیتے ہیں. لیکن بھائی سیستانی صاحب اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتے. سیستانی صاحب وہ بات کرتے ہیں جو قال رسول اللہ یا قال امام ہوتی ہے. ہمارے محدثین بھی جیب سے فتویٰ نہیں دیتے، دیکھیں نا، مصادر سے ہی دیتے ہیں. دیکھیں وہ ہمارے مجتہدین ہیں، مراجین ہیں. ہم منصوص من اللہ ان کو نہیں کہتے. دیکھیں ہم جنہیں منصوص من اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے حدیث کے بھی امام ہیں، وہ ہمارے حکومت کے بھی امام ہیں، وہ ہماری فقہ کے بھی امام ہیں. تو اب دیکھیں نا عالم کی بات جب آ گئی، تو جب عالم امیر المومنین ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ انصافی نہیں ہے کہ عالم موجود ہے اور ایک غیر عالم جو ہے وہ بیعت طلب کرے؟ ہم اس میں مولا علی کے ساتھ ہیں. اگر مولا علی ان سے خاموش ہے تو پوچھیں ہم یہ بھی ہے خاموش کس طرف آخر؟ ہم مولا علی کے ساتھ. یہ مولا علی نے نہیں، یہ تو دو روئی ہو گئی نا. آپ اس نظام کو بھی بچا رہے. مولا علی کی خاموشی آج نہیں لوگ بیان کرتے. نہیں اس کو نہ جانے آپ اس چیز کو درک ہی نہیں کر سکتے نا مولا علی کی. میں چاہ رہا تھا دونوں تیاری نہیں آپ تیاری کریں اچھے طریقے سے. مجھے بڑے تعجب ہوا، نہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. میرے سوال کے فرمان کا فہم بیان نہیں کر سکتے آپ. مجھے دیکھیں نا امام باقر کا فہم یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے مخالف نہیں ہوتی. یہ فہم ہے. ہاں نہیں ہوتی نا. اگر ہو جائے دیکھیں نا، اگر کوئی بات ایسی نکلتی ہے، اگر کوئی بات ایسی نکلتی ہے امام کی جو قرآن کے مخالف ہو، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں. ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا موضوع ہے پیچھے ہم مولا علی کو کلیئر کیا نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام سٹینڈرڈ قرآن کو بنا رہے ہیں. تو بھائی قرآن جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سن لینا قرآن سٹینڈرڈ ہے نا. امام قرآن کی طرف کیوں جائیں گے؟ قرآن امام کی تائید کرتا ہے، امام قرآن سے دین دیتا ہے. دونوں آپس میں اکٹھے ہیں. یہ تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اصل میں انہوں نے مجھے کہا تیاری کر کے ہم دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے وصیت نہیں کی، یہ رسول اللہ پر بہتان ہے. اگر رسول اللہ نے وصیت نہیں کی تو رسول اللہ کا یہ کہنا، رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، اس کا ہدف کیا؟ کیوں کہا اگر یہ وصیت نہیں ہے؟ پھر رسول اللہ نے اگر وصیت نہیں کی پھر رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے درمیان؟ اس چیز کا مجھے بھائی آخر تک جواب ملتا. ترکت فیکم خلیفتین، ترکت فیکم ثقلین. وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کیا جواب میں نے دیا. وہ سمجھ رہے ہیں، بچے نہیں ہیں، چھوٹے بچے نہیں بیٹھے ہمارے سامنے جو سننے والے ہیں. آج کل دور بڑا تبدیل ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کی بات میں کتنا وہ ہے. یہ جو میں نے حدیث پیش کی تھی، نہیں دم دکھانے نہیں، ہم تو ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بہتان کی بات کی نا. ختم نبوت کے بعد مامور من اللہ کا عقیدہ خدا پہ بہتان ہے. نہیں کیوں بہتان؟ جیسے حضور پہ بہتان ہے مامور من اللہ. میں نے آیات پڑھی ہیں. ایک بھی آپ اللہ کی ہدایت کے منکر ہو رہے ہیں. آیات کا فہم آپ دونوں قرآن کے وارثین کے منکر ہو رہے ہیں. آپ راسخین کے منکر ہو رہے ہیں. آپ نہیں فہمی غلط بیان میں یہ کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے مجھے کہہ میں کہہ رہا تھا جملہ تمام کر دیں تاکہ ہم محشر میں پہنچیں گے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ دونوں کا موقف سامنے آ گیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی ڈبیٹ ہوئی ہے ساتھ خیریت کے ساتھ. تو میں اب ہم اس کی تھوڑی اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. تو میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی علمی ڈبیٹ تھی اور اس میں آپ لوگوں نے ایموشنل نہیں ہونا. دونوں مکتب نے اپنے اپنے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے ہیں، تاریخ اسلام کی روشنی میں پیش کیے ہیں. تو عوام جذباتی ہو جاتی ہے اور جذباتی ہو کر جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹ شروع کر دیتی ہے. آپ نے سجاد زہرائی صاحب کے لیے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا، آپ نے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا مولانا طلحہ علوی صاحب کے لیے. جو بات کرنی ہے ریفرنس کے ساتھ کرنی ہے، دلیل کے ساتھ کرنی ہے. آپ نے کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی شو نہیں کرنی. تو میں اس ڈبیٹ کو جو عقیدہ امامت و خلافت تھی اس کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے.